الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم نے پڑوسی کے جو فضائل ہیں اور اس کے حقوق ہیں اس کے متعلق ہم گفتگو کو سنیں گے۔ جس طرح مسلمان اور عملی حوالے سے بہت ہی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تو اسی طرح جو پڑوسی کی فضیلت ہے اور اس کا حق ہے اس سے بھی بہت ہی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر وہ ذہن بھی نہیں ہے کہ سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو اس حوالے سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے متعلق ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا، وہ شخص جس کی آفتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ دیکھیے کہ کتنا پڑوسیوں کو ہم پریشان کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کو کبھی کس حوالے سے بلا وجہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم اٹھانا اور اس کی تاکید فرمانا، تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ ہم پر کتنے لازم ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کی گئی، یا رسول اللہ کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے اچھا کیا یا میں نے برا کیا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے پڑوسیوں سے یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، جب ان سے یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا تو سمجھیے کہ تم نے برا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے ہونے کی گواہی اور برے ہونے کی گواہی بھی ہمارے پڑوسیوں نے دینی۔ تو جس کے پڑوسی اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہوں تو سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جس کے پڑوسی جو ہے اس کی برائیاں بیان کر رہے ہوں تو سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ تو اس کو اپنے اس عمل پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، پڑوسی کا بچہ بھی آ جائے تو اس کے ہاتھ میں بھی کچھ رکھ دو کہ اس سے محبت بڑھ جائے گی۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائی، مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو 2 شخص اپنا جھگڑا پیش کریں گے وہ دونوں وہی ہوں گے جو پڑوسی ہوں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک رکھنا چاہیے، ہمیں اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی مصیبت ہے تو اگر ہم مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں، اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت ان کی طرف سے ہے تو ہم اس پہ صبر کریں۔ اور شریعت کے اندر ایک مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر ایک آدمی اپنے مکان کی چھت پر کھڑا ہوتا ہے، چھت پر چڑھتا ہے، اور اس کی نظر پڑوسی کے گھر میں پڑتی ہے اور بے پردگی ہوتی ہے، تو وہ پڑوسی جو ہے اس کو اس کے گھر کی چھت پر چڑھنے سے بھی منع کر سکتا ہے۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرا گھر ہے جو چاہوں کروں، بلکہ پڑوسی کے بھی حقوق ہیں۔ ہاں، اگر آپ دیوار بنا لیں، کوئی آڑ بنا لیں جس سے چڑھنے میں آپ کی نظر پڑوسی کے گھر میں نہ پڑے تو پھر ٹھیک ہے، چڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کو مد نظر رکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔